شیخ وقاص اکرم ہمیں جوائن کریں. تھینک یو شیخ صاحب فار بینگ آن دا پروگرام. یہ تو ایک اچھا سٹیپ ہم کہہ سکتے ہیں ہو گیا ہے، لیکن جو آپ کی تحریک ہے اس کے حوالے سے کیا اطلاعات ہیں؟ اب کلیئرٹی ہے کہ 90 ڈیز کا احتجاج ہے یا 5 اگست کو اس نے پیک پہ جانا ہے؟ اب کیا ڈیسائیڈ ہوا ہے؟ نہیں، اب کچھ بھی ڈیسائیڈ نہیں ہوا، اور نہ پہلے اس میں کوئی کنفیوژن تھا. چند لوگوں نے چیف منسٹر کے تقریر کے آخری حصے کو پکڑ کے ایک منظم سازش کے تحت 2 دن سوشل میڈیا پہ تماشا لگائے رکھا ہے. 5 اگست کا ذکر بھی چیف منسٹر نے اسی تقریر میں لاہور میں کیا تھا جہاں اس نے 90 دن کا کیا تھا، اور اس میں یہ ذکر ہے کہ 5 اگست ہی نقطۂ عروج ہوگا. 5 اگست کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ 5 اگست کی ڈیٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی طرف سے اس پہ انسٹرکشنز آئی ہیں، اس پہ ڈائریکشنز ہیں. 5 اگست سمبولک ہے. 5 اگست کو عمران خان صاحب گرفتار ہوئے تھے. 90 دن ٹائم انہوں نے اپنے آپ کو، انہوں نے سوال پوچھا لوگوں سے کہ اگر ہم نے سیاست کرنی ہے یا انقلاب لانا ہے یا ہم نے جو بھی فارم آف پروٹیسٹ کرنا ہے، تو اگر ہم وہ نہ کر سکے تو انہوں نے اپنے آپ کو 90 دن کا ٹائم دیا تھا. تو پھر ہمیں بحیثیت سیاستدان جو ہے وہ ہمارا تک نہیں بنتا سیاست کرنے کا اگر ہم 90 دن میں کوئی خاطر خواہ چیزیں نہ کر سکیں. بٹ اس کا 5 اگست کی نقطۂ عروج والی ڈیٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. پارٹی اس کے اوپر، ایون چیف منسٹر خود اس کے اوپر 2-3 دفعہ کلیریفیکیشن کر چکے ہیں، مگر کیونکہ وہ جو ویڈیو ہے اسی دن کی، اس کو آگے نہیں لے کے جانا اور ایک دوسرے اس پہ کام کرنا ہے، تو خاص اس کے تحت 5 از وٹ ایور واز سیڈ بائی خان صاحب. 5 اگست ہی نقطۂ عروج جو ہے اس ہماری پرامن آئینی احتجاج کا. رائٹ. سو کیونکہ 5 اگست اب زیادہ دور نہیں ہے، 19 ڈیز ہیں. سو اف یو آر پلاننگ کے پیک پہ جانا ہے تو ایگزیکٹلی کب یہ سٹارٹ ہوگی تحریک؟ شروع ہوگی جی. پہلا ایونٹ لاہور والا تھا. میٹنگز سارے اپنے صوبائی صدور اپنے اپنے صوبوں میں کر رہے ہیں. علی حمزہ صاحبہ میٹنگز کر رہی ہیں، آپ دیکھ رہی ہوں گی سوشل میڈیا پہ آ رہی ہیں ان کی میٹنگ ساری. حلیم عادل شیخ نے پریس کانفرنس کر کے ابھی خان صاحب کی اناؤنسمنٹ سے 2 دن پہلے ہی میڈیا کے ساتھ اپنا پلان صوبے کا شیئر کر لیا. داؤد شاہ بلوچستان میں میٹنگ پہ میٹنگ جو ہے وہ مطلب جلسہ کر رہا ہے. ہی از آلریڈی اسٹارٹیڈ اٹ. اور کے پی کی طرف سے ابھی تک جنید اکبر صاحب جو ہے وہ بھی شاید میٹنگز کر رہے ہیں، اور وہ بھی سب ایوری بڈی از انوالوڈ. کوئی بڑا ایونٹ ہوگا ایک آج سے اور 5 کے درمیان کے پی میں جو ہے جس کو علی حمزہ سے کریں گے. کیونکہ آپ نے سب سے پہلے ان کا نام لیا، سو آئی ایم اسیومنگ کہ ان کے ساتھ اختلافات ختم ہو گئے ہیں. نہیں، میرے کوئی اختلافات نہیں ہیں. پارٹی کے اندر کی انٹرنل چیزیں ہوتی ہیں. انفارچونیٹ سیڈ کہ وہ، بٹ کوئی اختلافات نہیں ہے. جو خان کے ساتھ ہیں اس کے ساتھ ہیں، اور وہ ہمارے ساتھ ہے. وی آر ون فیملی. سارے ایک ہی قبیلے میں ایک ہی مشن کے پیچھے ہیں. وی آر آل ون فیملی اینڈ دیٹس عمران خان's پولیٹیکل فیملی. دیٹس ویری گڈ. لیکن جو میسیجز آپ کے لیک ہوئے اس پہ تو انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. شور انٹرنل معاملات ہیں. We have been very clear about that, and Khan has been very clear about that. Anybody who will discuss these internal matters on media, Khan نے کہا میں اسے خود پارٹی سے باہر نکال دوں. اوکے رائٹ. یہ کلیئر میسج آیا. جو غصہ دکھایا سلمان اکرم راجہ صاحب نے، اس پہ بھی کچھ لوگوں نے کوشچن کیا کہ خاتون تھی، پارٹی کے ساتھ تھی، اتنا زیادہ غصہ پبلکلی نہیں دکھانا چاہیے تھا، شاید پرائیویٹلی بھی نہیں دکھانا چاہیے تھا. لوگ جو ہے وہ انسان ہے، ہیومنز ہیں، اور جن حالات میں سے پی ٹی آئی گزر رہی ہے اس میں انسان جو ہے کئی دفعہ اپنا ٹیمپر لوز کر بیٹھتا ہے. بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب پولیٹیکل ورکر ہیں. یہاں پہ خواتین سب ہماری بہنیں، مائیں، بچیاں ہمارے برابر کی پولیٹیکل ورکرز ہیں. تو پھر جب آپ پولیٹیکل اس میں چل رہے ہوں تو کئی دفعہ اس قسم کا وہ ہو جاتا ہے. اٹس اونلی ہیومن. اس کوئی ایسی بات نہیں. رائٹ. سو پلان کیا ہے؟ آپ جب کہتے ہیں کہ ہم تحریک کو نقطۂ عروج پہ لے جائیں گے آن 5 اگست، اتنا پریشر ڈالیں گے کہ ٹیبل پر آئے، واٹس دا پلان؟ میں اس قسم کی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. بس یہ ہے کہ احتجاجی ایکٹیویٹی نقطۂ عروج کا یہ مطلب ہوگا کہ آپ بڑی سے بڑی احتجاجی تحریک کر سکیں، آپ اس کا گریجول مومنٹم بلڈ کر کے کسی ایک بڑے ایونٹ کے اوپر چاروں صوبوں میں چیز کو لے جائیں. یہی ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے جی نقطۂ عروج. رائٹ. طلال چودھری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے خلاف 26 نومبر سے بھی زیادہ ریاکشن دیں گے ہم. گورنمنٹ سختی کا ارادہ رکھتی ہے، پہلے بھی کر چکی ہے ماضی میں. کیا کریں گے آپ اس حوالے سے؟ طلال چودھری صاحب جو ہیں ان کو بڑا کیئرفل ہونا چاہیے اپنے الفاظ کے ساتھ. کئی دفعہ جتنی ترقی انہوں نے نون لیگ میں کرنی تھی نا جی، وہ انہوں نے کر لی ہے. اس سے آگے ان کو کسی نے نہیں لینا، اور نہ اس سے آگے کوئی ایسا عہدہ بچتا ہے جہاں آپ خیراتی سیٹوں کے اوپر بیٹھ سکیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت الفاظ کیئرفل ہو کے استعمال کرنے چاہیے.
آج آپ کی حکومت ہے, آپ کا زور ہے, تو آپ چیزیں تو کہیں نہیں جاتی ہیں نا. تو ان کو بہت احتیاط کرنی چاہیے, اور ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بے شک چھین کے ہی صحیح, ڈاکے سے ہی صحیح, یہ اس جگہ پہ بیٹھے ہیں جہاں عمران خان کی حکومت ہونی تھی. تو اس کا یہ مطلب کیا ہم سمجھے کہ اب یہ انسانیت بھی ختم ہو گئی ہے, یہ انسان بھی نہیں ہے. اس قسم کی بروٹل اور اس قسم کی غنڈہ گردی والی باتیں کرتے ہیں. وزیر بنا ہے نا, کیا خدا بن گئے یہ لوگ؟ اس سے بھی برا کریں گے. یہ کرنا چاہتے ہو, مت ایسی بچکانہ حرکتیں یہ کیا کریں. میں اس گفتگو کو کنڈیم کرتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ سینٹی شوڈ پرویل, اور فضول قسم کی گفتگو نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ یہ کل اس کے گلے پر, اس کا میں ہوتا ہوں, یہ جو آج کل خوشامد میں یہ وزیر اس قسم کے بیان دیتے ہیں نا, کل پارٹیاں سائیں شاہی مالک کو نہیں بنتی ہوتی. یہ اپنی سٹیٹمنٹ میں یہ جو اٹھ کے دے رہا ہے, تو پھر بعد میں ٹویٹیں بھی لوگ نہیں کرتے ہوتے بعد میں. اب یہ جب پہلے وہاں سے فارغ ہوا ہے تو کیا ہوا تھا پھر, آپ کو یاد ہی ہے. میں کر دیتا ہوں جی, دیکھیں نا, ہم تو ہماری طرف سے تو درخواست آئی ہوئی ہے, اس پہ عدالت میں گئی ہوئی ہے. بیرسٹر گوہر صاحب اس کے مدعی ہیں, اس کے اندر لوگوں کو نامینیٹ کیا ہوا ہے. تو اب یہ خود کہہ رہے ہیں ہم اس سے بھی برا کریں گے, یعنی کہ یہ مان رہے ہیں نا کہ پچھلا برا انہوں نے نہیں کیا. ہم تو کہہ رہے ہیں انہوں نے کیا, یہ مانتے نہیں تھے, اب مان گیا. تو پھر یہ بھی پارٹی ہیں اس میں. سو ایک ہی فوکس ہوگا اس کیمپین کا یا اس تحریک کا کہ خان صاحب کو جیل سے باہر نکالا جائے, اس پہ فوکس ہے؟ خان صاحب کو نکالا جائے. خان صاحب یہ رہائی کے بغیر ہمارا اور کیا مشن ہے. رول آف لا ہے ساتھ, ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی ہے, ہیومن رائٹس ہے, 26ویں ترمیم کا وڈرال ہے. یہ ساری انٹر کنیکٹڈ چیزیں ہیں. رائٹ. سو کہا جا رہا ہے کہ سینٹ الیکشن میں بلا مقابلہ رکین کو منتخب کروانے کے لیے ایک ایگریمنٹ ہو گیا ہے حکومت اور اپوزیشن میں, مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں. یو کین کنفرم دس؟ ناٹ اباؤٹ دی مذاکرات. یہ ڈیسیژن جو ہے وہ عمران خان صاحب نے کے پی کی پارلیمانی پارٹی پہ چھوڑا تھا. اگر وہ ایگری کرتے ہیں تو اپوزیشن کو کیا تکلیف ہونی. یہ بڑی اچھی ایکسرسائز ہے اگر دیکھا جائے شیخ صاحب. سو اس طریقے سے باقی باتیں کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ آلریڈی ہو چکی ہے پنجاب میں, آپ کو یاد ہوگا. آلریڈی پنجاب میں لاسٹ ٹائم ابھی ہوا ہے پنجاب میں یہ, جب تو خان صاحب نے کیونکہ ان پہ چھوڑا ہے تو let them decide, who are we to say. When Khan Sahab left it to them, if they have decided to do so, it's all right. رائٹ. جمشید دستی کو نااہل قرار دیا گیا, اس سے پہلے جاز بلال اور عبداللطیف چترالی کو بھی نااہل قرار دیا گیا ہے. کیا یہ کوئی آپ کی اور بھی مزید اراکین اب نااہل ہونے جا رہے ہیں؟ کوئی یہ آپس میں کہتے ہیں کہ ان بیچاروں کی خواہش ہے یہ نون لیگ کے ڈاکو رجیم کی کہ جی ہمیں پیپلز پارٹی بھی بڑا تنگ کرتی ہے, پی ٹی آئی والے تو ہماری مخالفت ہے ہی ہے. یہ کہتے ہیں, سنا ہے, آپ کے پاس بھی ذرائع ہوں گے, آپ اسے کنفرم کر لیجئے گا. تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں سنگل پارٹی بنائی جائے. تو وہ اس کے لیے کوششیں کر رہے ہیں کہ 10-12 بندے ادھر ادھر کر کے تو ان کو جو ہے وہ دیا جائے, پھر ان کو پیپلز پارٹی بھی کو محتاجی نہیں رہ جائے گی. اس قسم کا ان کا پلان ہے. اس پلان پہ عمل کرتے ہوئے ہمیں لگتا ہے کہ دیکھیں نا, آرٹیکل 62 سب سیکشن 1D میں پاکستان کی تاریخ میں ایسے کبھی نہیں ہوا کہ الیکشن کمیشن کسی کو جو ہے ڈسکوالیفائی کر دے. یہ ڈسکوالیفیکیشن تو عدالت کر سکتی ہے. مطلب الیکشن کمیشن یہ لکھ رہا ہے کہ یو آر ناٹ آف گڈ کیریکٹر, اس لیے یو کین ناٹ بی این MNA. وہ جڑے کملے سن جنہیں لکھاں بندے نے ووٹ پائے سن, ان کہڑے پاسے لے جاؤ گے؟ یہ وہ پارٹی ہے جو کہتی ہے کہ ووٹ کو عزت دو, ووٹر کو ستیہ ناش کر رہے ہو, ہر جگہ پہ ووٹ چھین کے چوری کر کے اپنے بندے بنا رہے ہو, پھر کہتے ووٹ کو عزت دو. تھوڑے حال تو ووٹر کی عزت کوئی نہیں ہے, ووٹ کو عزت کہاں سے دو؟ آپ تو ایسے چوریاں کر رہے ہیں ووٹوں کی. سو یا دس از واٹ ہیز ہیپنڈ. اور 859 MNAs MPs پلس 96 97 93 سوری سینیٹرز, یہ ہے پاکستان میں کل تعداد جو ہے. تو مطلب ان میں سے صرف 2 آدمیوں کو, دستی اور عمر ایوب کو آپ یہ نوٹس دیتے ہیں. پہلے آپ نے رانا بلال اعجاز کو, رانا فراز نون کو, احسان ورق کو, چترالی کو, آپ نے ان سب کو پہلے ڈسکوالیفائی کیا. یہ ایسے اسی قسم کے گراؤنڈ سے کھاتا ہی کوئی نہیں تھا. تو یہ بھی دستی کے خلاف کوئی کیسوں میں سے کیس نہیں ہے. عمر ایوب صاحب کے خلاف بھی ہو سکتا ہے آگے ایکشن؟ Is it a possibility کہ نااہل کر دیں؟ تو بار بار دھمکیاں تڑیاں تو دے ہی رہے, دھمکیاں تڑیاں تو دے ہی رہے. رائٹ, تھینک یو سو مچ. نوٹس آیا ہوا نا جی, نوٹس آیا ہوا ہے جی, نوٹس آیا ہوا ہے, بالکل آیا ہوا ہے. نااہلی کا خدشہ بھی ان کی موجود ہے.